پہلی ذمہ داری کہ جو ہم وہی اس پر نازل کرتے ہیں، یتلو علیہم، یہ اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاوت، وہ قرآن مجید تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، جسے انگلش میں آپ ریڈنگ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی ریڈنگ کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، یہ پہلی ذمہ داری۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسری ذمہ داری وہ تزکیہ بھی کرتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے، اپنے فہم و فراست کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے مالوں کا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری روحانی بھی تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ہر طرح سے تمہیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے، شرک اور کفر کی علائش سے تمہیں پاک کرتا ہے، ان دروس کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے۔ تیسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن مجید کا معلم بنا کر کے ہمیں اسے بھیجا ہے، صرف پوسٹ مین نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ پرویزیت کا فتنہ انکار حدیث کا یہ بھی سب سے بڑا نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول کی حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے، ایک پوسٹ مین کی ہے۔ یہ ڈاکیے کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ خط کا لفافہ کھول کر گھر والے کو وہ خط پڑھ کر سمجھا کر جائے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے چٹھی جو پتہ اس لفافے پر لکھا ہے وہ گھر تک چٹھی پہنچا دے، پھر چلا جائے۔ یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس چٹھی کو پڑھیں، پھاڑیں، کھولیں، سمجھیں نہ سمجھیں۔ ڈاکیے کی دیانت داری یہی ہے کہ وہ چٹھی اس گھر تک پہنچا دے۔ لیکن رحمت عالم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب بیان فرمایا صرف ڈاکیے کی حیثیت نہیں رکھتا، 4 حیثیتیں رب العالمین نے بیان فرمائیں۔ یتلو علیہم، آپ پر پڑھ کر سناتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم میں لازم نہیں کہ وہ متن پڑھ کر سناتا ہو۔ دنیا میں، ساری دنیا کی جامعات میں دیکھیے، یونیورسٹیوں میں دیکھیے، کالجوں میں دیکھیے، اسکولوں میں دیکھیے، مدارس میں دیکھیے، کبھی کوئی بھی بندہ کسی استاد پر اعتراض نہیں کرتا کہ میاں آپ نے بچے کو سمجھاتے ہوئے جو بہت ساری باتیں، بہت ساری مثالیں اپنی طرف سے دی ہیں، یہ اس کتاب میں کہاں ہیں؟ کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں جب استاد بورڈ پر بچے کو ایک بات سمجھا رہا ہوتا ہے، کتاب میں سے ایک متن کی کوئی بات لکھتا ہے، پھر اسے سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ مثالیں دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تشریحات کرتا ہے، توضیحات کرتا ہے، جس سے طلباء کی سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہی نظام ہے، اور آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا یہ جو استاد نے اپنی طرف سے کچھ باتیں کر کے بچے کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ غلط ہے۔ اگر بچے نے یہ باتیں امتحان کے اندر لکھی تو ہم سارے نمبر کاٹ دیں گے اور اس کو فیل کر دیں گے۔ ایسا ہے کوئی نظام؟ نہیں۔ اس لیے کہ کتاب کو معلم کی حیثیت ہی جبھی ہے، وہ معلم کہلاتا ہی جبھی ہے۔ اگر صرف متن ہی کافی ہے اور معلم نے وہی متن کی ریڈنگ ہی بچوں کو کرا دی تو پھر تو ہر بندہ کتاب خرید آئے، اور گھر میں ڈاکٹری کی کتابیں نہیں ملتی مارکیٹ میں، لیکن وہ ہم کتابیں خرید لیں یا ان کے خلاصے خرید لیں اور گھر میں ہم وہ کتاب ڈاکٹری کی پڑھ کر کیا خیال ہے ہم ڈاکٹر بن جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ باورچیوں کی کتابیں ملتی ہیں، فلاں دسترخوان، فلاں دسترخوان، فلاں دسترخوان، اتنی کتابیں ملتی ہیں، آدمی وہ کتاب پڑھ کر اور وہ ترکیبیں دیکھ کر گھر میں کھانے پکانے لگ جائے۔ کبھی مٹھائی کالی ہوئی پڑی ہے، کبھی پیلی ہوئی پڑی، کبھی پیاز جل گئے، کبھی لہسن جل گئے، کبھی نمک کم ہے، کبھی مرچ کم ہے۔ استاد سے سیکھنا پڑتا ہے، صرف کتاب کا متن کافی نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دن تک مسلسل آتے رہے۔ عملی تربیت نماز کی دے کر کے گئے۔ پہلے دن ساری نمازیں پہلے ٹائم پر، دوسرے دن ساری نمازیں دوسرے ٹائم پر، اور صحابہ کرام نے
آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اسی طرح نماز ادا فرما رہے تھے جس طرح جبریل پڑھ رہا تھا. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول ان کو دیکھ کر پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول رفع الیدین کر رہے تھے، ہاتھ سینے پر باندھ رہے تھے. اور صحابہ کو آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھا ہے. تو پوری کڑی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جبریل نے سیکھی، جو رسول اللہ کو سکھائی، پھر رسول اللہ نے جو صحابہ کرام کو سکھلائی اور پھر اس کی عملی تربیت دی. استاد صرف متن دینا، صرف میسج دے دینا کافی نہیں. استاد کی ذمہ داری یہ ہے وہ اس بات کو سمجھائے. پھر فرمایا والحکمہ، قرآن مجید میں جگہ جگہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے تجھ پر کتاب اتاری اور حکمت اتاری. یہ جو جگہ جگہ کتاب کے ساتھ اور حکمت اور حکمت، یہ اور حکمت کیا چیز ہے؟ اور حکمت وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی ہے. جو حکمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، اور اس حکمت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درس دیا، صحابہ کرام کو سمجھایا، اور صحابہ کرام نے اس دین کو، اس بات کو سمجھا. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. میں حدیث کے الفاظ نہیں بیان کر رہا کہ آپ اعتراض کریں میاں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے. فرمایا انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی ہوتا ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں جہاد کیا، روزے رکھے، کپڑے پہنے، کھانا کھایا، مسکرائے، چلے پھرے، بھاگے، سوئے، جاگے، عبادت کی، شادیاں کی، تعلیم دی، تربیت کی. سارا کام اس وحی کی پیروی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میرے رب کی طرف سے جو وحی ہوتا ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی یہی حکمت ہے اور یہ اتباع وحی ہے. یہ وحی کی اتباع ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا، آپ اس کی پیروی فرما رہے تھے، اس کی پیروی آپ کر رہے تھے. دوسرا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، ایک اعتراض ان کا پہلا دیکھیے، آپ اگر ہر اعتراض کے ساتھ ایک بات آج سبق کے طور پر آپ اپنے ذہن میں لے کر کے جائیں، کبھی بھی کسی پرویزی سے، منکر حدیث سے آپ کی بات ہو تو یہ بات آپ بوانگ دہل کہہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کو عزت دے گا اور فتح دے گا. وہ یہ بات بڑی دعوے سے کرتے ہیں کہ جی ہم صرف قرآن کو جانتے ہیں، چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، قرآن کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے. اور یہ بھی ان کا ایک ڈھونگ ہوتا ہے، جب بات ہوتی ہے تو وہ فوراً ادھر کبھی تاریخ کا حوالہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں، حدیثیں جی 250 سال بعد لکھی گئی. آپ فوراً پوچھیں، آپ تو کہہ رہے تھے ہم قرآن کے سوا کچھ نہیں مانتے، یہ بات قرآن میں ہے؟ یہ بات قرآن میں ہے کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئی؟ ہے قرآن میں؟ نہیں ہے نا. آپ تو قرآن کے سوا مانتے کچھ نہیں، تو یہ بات کہاں سے لی کہ جی تاریخ میں ہے؟ اب آپ کہہ رہے تھے میں قرآن کے سوا کچھ نہیں مانتا، اب آپ کہہ رہے ہیں میں تاریخ کو مانتا ہوں. تاریخ کو مان رہے ہو؟ اچھا، حدیث کو اس لیے نہیں مان رہا کہ وہ 250 سال بعد لکھی گئی. جس تاریخ میں یہ حوالہ ہے کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئیں، وہ تاریخ کب لکھی گئی؟ وہ تاریخ کب لکھی گئی؟ ظاہر بات ہے وہ اس سے بھی بعد ہوگی، چونکہ اس میں حوالہ ہے کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئی. بھلے وہ 1 سال بعد ہو، لیکن ہوگی اس کے بعد. تو جو اس سے بھی بعد ہے اسے تو مان رہا ہے، تاریخ کو تو مان رہا ہے جو حدیث کے بعد ہے. 250 سال کے بھی بعد ہے اسے تو مان رہا ہے، اور حدیث کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ وہ 250 سال بعد لکھی گئی. یہ کیسی ایتھنٹک ہے، یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی فکر ہے؟ یعنی کوئی ایک رائے نہیں ہے، کوئی ایک منہج ہی نہیں ہے، ایک قرار ہی نہیں ہے.
آپ ہر بات میں کوئی بات ان کی طرف سے آپ کہیں کہ پہلے قرآن میں دکھیں، کہ ٹھیک ہے جی ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، جی آپ قرآن میں دکھیں، قرآن نے یہ قید لگائی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہ بات ماننا جو قرآن کے موافق ہو، وہ بات ماننا جو قرآن کے موافق ہو۔ پہلی بات دیکھیے، دھوکہ دیتے ہیں، قرآن کے خلاف ہونا اور قرآن سے زائد ہونا یہ دو الگ باتیں ہیں۔ قرآن کے خلاف ہونا اور بات ہے، اور قرآن سے زائد ہونا اور بات ہے، بالکل دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ یہ اس کو خلط کرتے ہیں، خلط ملط کر کے ایک بات کہتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید نے کوئی ایک حکم کیا ہے، فرض کر لیجئے قرآن کہتا ہے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اپنا چہرہ دھوو، کوہنیوں سمیت اپنے بازو دھوو، سر کا مسح کرو اور ٹخنے سمیت اپنے پاؤں دھوو۔ یہ قرآن مجید نے 4 باتیں ہمیں کہہ دی۔ اب حدیث کہتی ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ پہلے ہاتھ دھوو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، پھر منہ دھوو۔ قرآن نے منہ چہرہ پہلے نمبر پر کہا، حدیث نے چہرے کو چوتھے نمبر پر کہا۔ اب پھر چہرہ، پھر کوہنی، پھر مسح، پھر پاؤں، پھر قرآن کا جو وضو ہے وہ 4 باتوں پر ہے۔ حدیث میں ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنی، پھر ناک میں پانی چڑھانا، پھر منہ دھونا، پھر بازو دھونا، پھر سر کا مسح، پھر کانوں کا مسح۔ اگرچہ حدیث کا الگ سے مسح نہیں، اسی میں سر سے ہاتھ گردن تک لے جائیں، پھر ہاتھوں کو واپس لے آئیں، اسی میں گردن بھی آگے، پھر اس کے بعد پاؤں ہے۔ اب یہ حدیث کا جو وضو ہے وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن سے زائد ہے، قرآن سے زائد ہے۔ خلاف جب ہوتا کہ قرآن جو چیز کہہ رہا ہے، حدیث کہتی نہیں نہیں نہیں، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، چہرہ بالکل نہیں دھونا، کونیاں یہ ہاتھ بالکل نہیں دھونے، مسح بالکل نہیں کرنا، پاؤں بالکل بھی نہیں دھونے، بلکہ دوسری چیزوں کا حکم ہوتا۔ یہ تھا خلاف۔ حدیث نے وہ ساری چیزیں لی، اس سے کچھ زیادہ لی۔ اب کیوں لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کتاب تو اتاری